السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمد للہ سرزمین حیدرآباد دکن کا مشہور و معروف علمی و فکری ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مستند و مدلل اسلامی کتابوں کا ترجمہ اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور کثیر کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ پائے تکمیل تک پہنچی، جس سے پوری دنیا میں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سی ڈیز کے ذریعے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے درس نظامی کی مشہور و معروف کتاب قدوری، جس کے 2 ابواب منتخب کیے گئے، جس میں کتاب النکاح اور کتاب الطلاق، تو یہ آج کی ہماری نشست 7ویں نشست ہے کہ جس میں ہم نکاح کے مسائل اور اس کے کچھ جزیات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آج کا یہ پہلا مسئلہ کہ عورت کو جب مہر معجل دیا گیا تو وہ خود کو وطیع اور سفر سے نہیں روک سکتی ہے۔ جس طرح سے معلوم ہے کہ مہر کی 2 قسمیں ہیں، مہر معجل اور مہر مؤجل، یعنی نقد اور ادھار۔ تو جو نقد مہر عورت کو دے دیا جائے، جسے مہر معجل سے موسوم کیا گیا، اگر مہر معجل عورت کو دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد عورت پر یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یعنی خود کو وطیع سے روکیں اور سفر سے روکیں، یعنی سفر میں شوہر جانا چاہتا ہے، لے جانا چاہتا ہے، وہ نہیں جانا چاہتی ہے، تو یہ اسے اختیار نہیں۔ اسی طرح سے مرد صحبت کرنا چاہتا ہے، عورت خود کو روک رہی ہے، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ اپنے آپ کو اگر روکے رکھیں تو یہ ناشزہ یعنی نافرمان کہلائے گی۔ اس کے بعد اگر مہر معجل میں کچھ رقم باقی ہے، یعنی جو بات یہ ہوئی تھی کہ مہر معجل میں اتنے رقم دیے جائیں گے، اب اس میں سے کچھ باقی ہے، اگر 1 روپیہ بھی باقی ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ اگر مہر معجل 1000 روپے اور مہر غیر معجل یعنی مہر معجل یعنی ادھار 2000 روپے یہ بات طے کی گئی، تو مہر معجل جسے فوراً ادا کرنا ہے، جسے نقد ادا کرنی ہے، تو اس میں 900 روپے ادا کیے، 100 روپے باقی ہے۔ اب جو ادھار ہے وہ تو بعد میں دینا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن 1000 روپے میں صرف اگر 900 روپے دیے، 100 روپے باقی ہے، نقد مہر ادا کرنے میں 100 روپے باقی ہے، تو کیا 100 روپے باقی رہنے کی وجہ سے عورت اپنے آپ کو وطیع اور سفر سے روک سکتی ہے؟ تو شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ معجل یعنی رقم اگر باقی ہے تو عورت اپنے آپ کو وطیع سے اور سفر سے روک سکتی ہے، یعنی مہر معجل جو رقم فوراً ادا کرنا ہے وہ رقم اگر باقی ہے، کچھ بھی باقی ہے، تھوڑا بھی باقی ہے، تو عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے، سفر سے بھی روک سکتی ہے، وطیع سے بھی روک سکتی ہے، اختیار ہے، جب تک کہ ہاں چاہے تو نہ روکے، یہ الگ بات ہے کہ نہ روکے تو ان کا اخلاق ہے، لیکن اپنے جو مہر معجل جو نقد رقم انہیں ملنی چاہیے، جو اس کا جو معاوضہ ہے، اس کا جو اس کے جو استمتاع کے لیے جو شریعت نے جو بات رکھی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ دینا ہے عورت کو، اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو جیسا بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب ملنا چاہے تو حضور نے منع فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ تمہیں دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیا دوں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جو آپ کو مال غنیمت کے طور پر جو آپ کو زرہ دیا گیا تھا، زرہ جو آپ کے حصے میں آیا تھا، وہ آپ دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیچ کر رقم دی، یا پھر وہ خود ادا کیے اس چیز کو، اس کے بعد دونوں آپس میں پھر وہ شوہر بیوی کا تعلقات قائم کیے ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نقد کی بات ہوئی تھی وہ مکمل طور پر پہنچانا ضروری ہے، اس سے پہلے عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔
ہاں البتہ اگر عورت وطی سے رک گئی تو شوہر پر ہی لازم ہے کہ نان نفقہ ادا کرے۔ اگر عورت اپنے آپ کو وطی کے لیے پیش نہیں کر رہی ہے تو شوہر یہ نہ سمجھیں کہ میں نان نفقہ کیوں دوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وطی سے روک کے رکھی ہے، تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح کے انعقاد کے ساتھ ہی اگرچہ کہ مہر باقی ہو تو ان حالتوں میں اور شوہر پر لازم ہے کہ نان و نفقہ ادا کریں۔ نان و نفقہ سے وہ نہیں روک سکتا اگرچہ کہ عورت اپنے آپ کو وطی سے روک رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر مہر معجل یعنی نقد کے کچھ رقم باقی رہ گئے، نقد رقم میں کچھ باقی رہ گئے تو عورت بلا اجازت شوہر گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اگر کچھ رقم باقی ہے، جس طرح سے اپنے آپ کو وطی سے روک سکتی ہے اسی طرح سے بلا اجازت شوہر باہر جا سکتی ہے جب تک کہ اس کو نقد رقم نہ مل جائے۔ اب اگر نقد رقم مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔ میں کہ بلا اجازت ماں باپ کے یہاں وہ جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جب اسے مہر مکمل طور پر وصول ہو گیا، مہر معجل جو نقد دینا تھا وہ تمام نقد کی چیز دے دیے گئے، تو اس کے بعد وہ بلا اجازت گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ البتہ فقہاء نے فرمایا کہ صرف ہفتے میں ایک دن اپنے ماں باپ کے یہاں جا سکتی ہے، وہ بھی صرف دن بھر کے لیے۔ ہفتے میں ایک بار عورت اپنے ماں باپ کے یہاں صرف دن بھر کے لیے جا سکتی ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے، اور شوہر پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ شوہر ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے یہاں اپنی بیوی کو ضرور بھیجیں، اس سے کوئی انکار نہ کریں، ان کو بھیجنا چاہیے، یہ عورت کا حق ہے۔ اگر وہ نہ بھیجیں تو یہ ان کا اختیار ہے، لیکن شریعت نے شوہر کو یہ پابند کیا ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار صرف دن بھر کے لیے دن بھر کے لیے، رات کے لیے نہیں، دن بھر کے لیے ضرور اپنے ماں باپ کے یہاں لڑکی کو بھیجیں۔ اگر شوہر بھیجنا نہیں چاہ رہا ہے تو پھر عورت نہیں جا سکتی ہے، لیکن شریعت نے عورت پر جہاں پر یہ کہا کہ صرف وہ دن بھر رہے، وہیں مرد کے لیے بھی یہ کہا کہ آپ بھیجیں ان کو، یہ اخلاق ہے۔ تو کبھی لڑکی اپنے گھر جایا کریں، کبھی گھر والے ان سے ملنے آیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ بارہا تشریف لاتے تھے، ہفتے میں 2 دن میں 3 دن میں جب بھی آپ کو موقع ملتا تھا تو بحیثیت والد آپ اپنے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے آج کے والدین یعنی ماں باپ کو بھی چاہیے کہ صرف اپنی بیٹی کو اپنے سسرال سے نہ منگوائیں، بلکہ خود بھی خبر خیریت کے لیے اپنی بیٹی کے گھر میں جایا کریں۔ اپنی بیٹی کے گھر میں جانا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو والدین کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور ان کے حالات دریافت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اکثر جایا کرتے تھے اور اس کے بے شمار روایتیں ملتی ہے۔ اب محارم کے یہاں سال میں ایک مرتبہ عورت کے لیے جانا یہ جائز ہے۔ جائز تو اس طرح سے شریعت مطہرہ میں کہ جہاں شوہر کو پابند کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو سال میں ایک مرتبہ اپنے محارم رشتہ داروں کے پاس ضرور بھیجیں۔ اگر 2 مرتبہ بھیج رہے ہیں یا 3 مرتبہ بھیج رہے ہیں تو بھیج سکتے ہیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ یہ حق ہے، یہ عورت پر یہ حق ہے کہ سال میں ایک مرتبہ محارم کے یہاں جائیں۔ محارم کے معنی بھائی کے گھر جائیں، ماموں کے گھر جائیں، نانا دادا کے گھر جائیں، جو محارم ہیں، جن سے رشتے جن سے وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، ان کے گھروں میں سال میں ایک مرتبہ ضرور جائیں اور شوہر ان کا انتظام کرے بھیجانے کے لیے، یہ ان پر لازم ہے۔ اب جو محارم کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کے متعلق شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو محارم کے علاوہ جانے پر شریعت نے شوہر پر کوئی لزومی معاملات کو قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اگر شوہر مناسب سمجھے تو بھیجیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو محارم کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے پاس جانا یا تو 2 صورتیں ہیں، یا تو خوشی کے موقع پہ یا غم کے موقع پہ جانا ہے، تو اس پر اگر شوہر مناسب سمجھے تو خوشی کے موقع پہ یا غم کے موقع پہ تو شوہر کے اجازت سے وہ جا سکتی ہیں، لیکن پورے جو آداب ہیں، جو پورے معاملات ہیں، ان چیزوں کو تمام مد نظر رکھتے ہوئے وہ جا سکتی ہیں اور جا کر کے وہ واپس آ سکتی ہیں۔ تو شوہر پر لزوم نہیں ہے، اگر شوہر نہ بھیجے
تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ البتہ ماں باپ کے یہاں یا پھر محارم کے یہاں اگر شوہر نہ بھیجیں تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ رشتہ دار ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ تو شریعت نے ہفتے میں 1 مرتبہ گھر اپنے ماں باپ کے پاس اور محارم کے یہاں سال میں 1 مرتبہ بھیجنے کی اجازت دی ہے، یا شوہر کو بھی پابند کیا گیا ہے۔ اور محارم کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے شوہر کو پابند نہیں کیا گیا، یہ ان کی خوشی اور ان کے معاملے پر یہ دار و مدار رہیں گے۔ اگر وہ مناسب سمجھیں تو بھیجیں، ورنہ یہ ان کو اختیار ہے، ان پر کوئی مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مہر میں اختلاف ہو کہ شوہر یہ کہے کہ میں نے مہر اتنا باندھا تھا، عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مہر کا کچھ تذکرہ ہی نہ ہوا تھا، اختلاف ہو گیا، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اگر مہر کے متعلق اختلاف ہو جائے شوہر بیوی کے درمیان، تو انکار کرنے والا قسم کھائے گا اور اقرار کرنے والا بینہ یعنی گواہوں کو پیش کرے گا۔ تو انکار مدعی بینہ پیش کرے گا، مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا، اتنا تذکرہ کیا تھا، یا بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اتنا تذکرہ کیا تھا، تو یہ اختلاف ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اقرار کرنے والا، مہر کا اقرار کرنے والا مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا بینہ پیش کرے گا، گواہ کو پیش کرے گا۔ اگر اس نے بینہ پیش کر دیا، گواہ کو پیش کر دیا، تو اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ یعنی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے 3000 روپے مہر کے وقت تذکرے کیے تھے آپ نے، تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ گواہ کو پیش کرے۔ اگر گواہ پیش کر دیتی ہے تو اس کی بات قابل قبول ہوگی، اور 3000 رقم جو ہے مہر کے طور پر اس کو پیش کرنا ضروری ہے، دینا ضروری ہے۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکی تو شوہر کو قسم کھا کے کہنا پڑے گا کہ میں نے کچھ تذکرہ نہیں کیا تھا، مہر کے متعلق میں نے کچھ تذکرہ نہیں کیا تھا، تو اس کو قسم کھانا پڑے گا۔ منکر پر قسم ہے، یعنی دعویٰ کرنے والے پر بینہ ہے، اور منکر پر قسم یعنی انکار کرنے والوں پر قسم ہے کہ اس نے قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا اس وقت۔ اب اس کے بعد وہ انکار کرنے کے بعد پھر دینا کیا ہے اس کو، تو مہر مثل لازم ہوگا یہاں پر، کیونکہ عورت نے گواہ کو بھی پیش نہیں کر پایا اور شوہر انکار کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں مہر مثل مرد پر لازم ہوگا کہ وہ مہر مثل ادا کرے۔ مہر مثل کا بیان ہو چکا ہے کہ مہر مثل اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ شوہر کوئی چیز عورت کے پاس بھیجا، شوہرت نے تحفتاً بھیجا یا ہدیتاً بھیجا یا پھر یوں ہی کچھ نہ کہا کر کے بھیجا۔ تو شوہر کوئی چیز عورت کے پاس بھیجا ہے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے یا تحفہ ہے، بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مہر ہے۔ اپنی ازدواج زندگی میں شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ دیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تحفہ رہے گا۔ لیکن وہ بعد میں اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ تحفہ دینے کے بعد میں یہ کہے کہ یہ میں نے تم کو مہر کے طور پر دیا تھا، ساڑی دیا تحفے میں، بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ساڑی تمہیں مہر کے طور پر دی تھی، ایک سوٹ دیا تحفے کے طور پر، بعد میں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو مہر کے طور پر ادا کیا تھا۔ مہر کے طور پر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مہر کی جو کل رقم ہے، ہاں کل رقم ہے، رقم میں ایک ساڑی بھی دیا، ساڑی دیا، اتنے پیسوں کی ہے، ہاں وہ فلاں چیز دیا اور فلاں چیز کی قیمت اتنی ہے، تو لہٰذا وہ مہر کی جو مقرر رقم ہے اس میں سے اتنا جو ہے ہاں مائنس کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا، اس میں محسوب کیا جائے گا، اس کو مائنس کر لیا جائے گا، اس میں محسوب کرے گا، اس میں منہا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر 1000 روپے باقی تھے، 300 روپے کی ساڑی ہے، تو 300 روپے مائنس کر کے 700 روپے بچیں گے اس کے۔ تو شوہر کو کسی چیز کو اپنی بیوی کو اگر دے رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہدیہ ہے، تو بعد میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ میں نے مہر کے طور پر دیا تھا، یہ جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ بعد میں وہ ہدیے سے وہ مہر کے طور پر آ جائے اور اس کا ہدیے کا انکار کر بیٹھے۔ اب اس کے بعد اگر کچھ نہ کہا تھا، خاموش تھا، صرف لا کے دے دیا تھا، نہ ہدیہ کہا، نہ تحفہ کہا، نہ مہر کہا، صرف لا کے دے دیا، ایک ساڑی، سوٹ، کوئی بھی دوسری چیز اگر لا کر کے دے دیا، خاموش تھا، کچھ نہ کہا، تو اب یہاں پر کیا تصور کریں گے؟ خاموش تھا تو اگر وہ مہر عورت کہتی ہے کہ ہدیہ تھا، اگر عورت یہ کہے کہ یہ جو شوہر میرے شوہر نے مجھے فلاں وقت فلاں ٹائم پہ جو مجھ کو فلاں سامان دیا تھا اور کچھ نہیں کہا تھا کہ نہ مہر ہے نہ ہدیہ ہے، تو اگر وہ مہر تھا تو عورت کہتی ہے کہ یہ ہدیہ ہے۔ اگر کھانے کی چیز ہے، مٹھائی وغیرہ ہے، تو عورت کا حلف معتبر ہوگا۔ کھانے پینے کی مٹھائی وغیرہ کی چیز ہے عام طور پر جو کھا لیے جاتے ہیں، تو ہاں کھانے پینے کی اگر چیز ہے تو عورت جو ہے اور عورت کہتی ہے کہ یہ ہدیہ تھا، تو عورت قسم کھا کے کہے گی کہ اس نے جو ہے مجھ کو ہدیے کے طور پر ہی دیا تھا۔ عورت کو اس وقت حلف لینا ہوگا اور عورت کا حلف معتبر ہوگا، مرد کی کوئی بات تصور نہیں کی جائے گی۔
تو عورت قسم کھا کے یہ کہے گی کہ اس نے ہدیہ دیا تھا اور عورت کی بات قابل قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر کھانے کی چیز نہیں ہے، اگر اس نے دیا تھا وہ کھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ کپڑا ہے وغیرہ باقی رہنے والی چیز ہے، جیسے گھی ہے، شہد ہے، یہ بھی کھانے کی ہے لیکن یہ بہت دیر تک رہنے والی چیز ہے، یہ تو گھی و شہد ہے یا بکرا یا بکری وغیرہ ہے اس نے دیا تھا، تو شوہر قسم کھا کے کہے گا تو اس کا اعتبار ہوگا۔ اب یہاں پر کھانے کی باقی رہنے والی چیز ہے، کپڑا وغیرہ ہے، بکرا وغیرہ ہے، یا پھر جو ہے گھی شہد جو بہت دیر تک باقی رہنے والی چیز ہے، تو اب اس وقت یہاں پر شوہر کو قسم کھانا ہوگا۔ قسم کھا کے یہ کہے گا کہ میں نے جو یہ سامان فلاں وقت فلاں ٹائم میں جو میں نے اپنی بیوی کو دیا تھا وہ میں نے مہر کے طور پر دیا تھا۔ تو اگر شوہر قسم کھا رہا ہے تو شوہر کی بات قابل قبول ہوگی۔ اگر کھانے کی چیز ہے تو عورت کا قسم قابل قبول، عورت کے قسم کا اعتبار ہوگا۔ اگر کھانے کی چیز نہیں یعنی دیر تک رہنے والی چیز ہے تو مرد کا قسم قابل، کھانے کی چیز ہے لیکن دیر تک رہنے والی چیز ہے تو وہ مرد سے قسم لیا جائے گا اور اس کا قول قابل قبول ہوگا۔ دیر تک کا مراد دیر تک زیادہ دنوں تک، جیسے گھی ہے مہینہ 6 مہینے تک رہ سکتا ہے، اسی طرح سے شہد ہے، شہد بھی کافی دیر تک وہ خراب نہیں ہونے والی شے ہے وہ۔ اب اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میں نے مہر کے طور پر دیے تھے، اب وہ سامان باقی ہے، تو عورت اگر قبول کرنا چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب قسم کھا کے کہا ہے کہ وہ مہر کے ہیں، تو اگر 500 روپے کی گھی ہے یا 500 روپے کے شہد ہے، تو عورت اگر قبول کرنا چاہے کہ ٹھیک ہے میں وہ 500 روپے کے شہد کو میں نے قبول کر لیا، تو یہ عورت کے اختیار میں۔ اگر وہ چاہے کہ مجھے قبول نہیں کرنی ہے مجھے، تو وہ گھی 500 روپے کا اگر اس کے پاس باقی ہے یا بکرا ہے تو اس کو واپس کر دے، کپڑے ہیں تو واپس کر دے اس کو، کہ دے دے نہیں مجھ کو آپ کے تحفے نہیں چاہیے، آپ کا یہ سامان مجھے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے جو رقم ہے وہ رقم مجھے چاہیے، جو مہر کے جو پیسے ہیں وہ چاہیے۔ تو اب عورت کے اختیار پر ہے، عورت چاہے تو اسے قبول کرے، اگر نہ چاہے تو اس کو رد کر دے اسے۔ شوہر نے عورت کے پاس کچھ بھیجا ہے، عورت کے والد نے کچھ بھیجا، اب اس کے بعد یہ شوہر کہتا ہے کہ میرا سامان وہ مہر تھا، تو وہ قسم کھائے گا۔ عورت کے والد کا سامان اگر ہلاک ہو گیا ہے تو والد کو کچھ نہ ملے گا، اگر موجود ہے تو والد واپس لے لے گا۔ اس مسئلے میں بتایا جا رہا ہے کہ شوہر نے عورت کے پاس کچھ بھیجا ہے، کچھ تحفہ وغیرہ تو کچھ بھی بھیجا ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ دیا ہے، اسی طرح سے واپس میں لڑکی کے والد نے بھی شوہر کو یعنی لڑکی کے اپنی بیٹی کے شوہر کو یعنی اپنے داماد کو کچھ بھیجا ہے، یعنی دونوں طرف سے لین دین ہوا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ دیا اور بیوی کے والد نے اپنے داماد کو کچھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد چند دن گزر جانے کے بعد شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو بیوی کو جو سامان دیا تھا وہ مہر کے تھے، میں نے وہ مہر کی چیزیں میں نے اس کو دی تھی۔ اب اس کے بعد مہر کے اقرار کرنے کے بعد اس شخص پر لازم ہے کہ وہ قسم کھائے اور یہ کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے فلاں چیز جو اپنی بیوی کو دی تھی وہ مہر کی تھی۔ تو اب اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے قول کو معتبر مانا جائے گا، اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب رہا والد یعنی لڑکی کے والد نے یعنی جو والد نے جو اپنی داماد کو جو تحفے کے طور پر جو سامان کے طور پر پیش کیا تھا، اگر وہ ہلاک ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی لڑکے کے پاس سے وہ سامان ختم ہو گیا ہے، تو عورت کے یعنی بیوی کے والد کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ سامان ہلاک ہو چکا ہے۔ اگر وہ سامان موجود ہے تو وہ سامان وہ واپس لے سکتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اس سے لے لے، جس طرح سے اس کے شوہر نے کہا سامان دینے کے بعد کہ میں نے مہر کے طور پر ادا کیا تھا، اسی طرح سے بیوی کے والد یعنی اس کا سسر یہ کہے گا کہ میں نے تجھے جو سامان دیا تھا اگر وہ ہلاک ہو گیا تو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر وہ سامان باقی ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے داماد سے وہ سامان لے لے اور وہ سامان لینے کے بعد وہ اپنے طور پر استعمال کر لے، تو واپس ہی لینے کا اسے اختیار ہے، لے سکتا ہے۔ حالانکہ وہ سامان ختم ہو گیا تو لڑکی کے والد کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر سامان موجود ہے تو اس کو واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مرد نے جو ہے سو سامان دے کر کے اس نے کہا تھا کہ میں نے اسے مہر کے طور پر دیا ہے، اور قسم کھا کر کے اس نے ثابت کیا تھا کہ میں نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں نے جو سامان دیا تھا وہ مہر کے تھا، تو اس کا قسم کا اعتبار ہوگا۔ اس کے بعد منگنی میں لڑکے والوں نے کچھ سامان بھیجے، جیسے شکر ہے، گھی ہے، پھل وغیرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو منگنی یعنی رسم میں جو بھیجائے جاتے ہیں، رسموں میں جو سامان بھیجائے جاتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والے کی طرف جو سامان بھیجوائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یوں ہوا کہ کسی وجہ سے نکاح منعقد نہیں ہوا، سامان بھیجوائے گئے لیکن نکاح منعقد نہیں ہوا، نکاح نہیں ہو سکا، کسی وجہ سے بھی نکاح نہیں ہوا، منگنی ٹوٹ گئی یا رسم ٹوٹ چکا ہے، تو اب بھیجنے والے کی اجازت سے سامان تقسیم ہو گیا تو لڑکے والوں کو کچھ نہ ملے گا، یعنی لڑکے والوں نے کہا تھا کہ یہ سامان جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے تقسیم کر دو، تو ان کی اجازت سے اگر سامان تقسیم ہوا ہے تو لڑکے کو کچھ نہیں ملے گا، لڑکے والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اس نے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی تو وہ سامان کو واپس لے سکتا ہے۔
مسئلے کی نوعیت یوں ہے۔ اب اس کے بعد عموماً اب اجازت کس طرح سے ہو، کہ الفاظ کے طور پر ہو یا عرف کے طور پر ہو، تو اجازت کی دو قسمیں فقہاء کرام نے بیان کرتے ہیں کہ اجازت کی دو قسمیں ہیں، ایک صراحتاً ہے اور ایک عرفاً ہے، کہ لڑکے والوں نے منگنی کے طور پر منگنی کے دنوں میں یا رسم کے دنوں میں لڑکی والوں کے گھر پہ کچھ سامان بھیجے ہیں، کچھ کھانے پینے کے سامان بھیجے ہیں، کچھ تحفے تحائف کے طور پر، یا پھر کچھ ایسے سامان بھیجے جیسے آم ہے، آم کا موسم ہے تو 50 کلو آم دے دیے، بعض مقامات پہ مچھلیاں دیے جاتے ہیں، بعض مقامات پہ کچھ اور دیے جاتے ہیں، تو پھل فروٹ کے بے شمار چیزیں دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرو، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اس کو لڑکی کے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، ملاقاتیوں میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس مقام پر ہندوستان میں جو عام طور پر منگنی کے جو سامان کا جو رسم و رواج ہے تو یہی ہے کہ ہندوستان کا جو یہ جو معاشرے میں جو یہ ماحول ہے، یہاں پہ عرف ہے، یہ عادت ہے یہاں پر، کہ جو سامان لڑکے والے لڑکی والوں کو منگنی کے طور پر دیتے ہیں، منگنی کے دن رسم کے دن دیتے ہیں، تو وہ عام طور پر وہ سامان تقسیم کے لیے ہی دیتے ہیں۔ اس سامان کو دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لڑکی والے ان سامان کو تقسیم کر دیں۔ تو لہٰذا اب جب عادت یہی ہے کہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہی دیا جاتا ہے، تو لڑکے والے اب مطالبہ نہیں کر سکتے کہ منگنی کے سامان ہمیں واپس کر دو، منگنی کی چیزیں ہمیں واپس کر دو۔ لڑکے والوں کو اختیار نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے اور اس کو واپس مانگے، کیونکہ یہ تقسیم کا رواج ہے اور یہ عرفاً ہے، زبان سے نہیں۔ تو اب اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے مانگیں۔ اسی طرح سے مسئلہ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ شوہر نے عورت کے یہاں عیدی بھیجی تھی، عید کے دن کوئی سامان یا عید سے پہلے کوئی سامان عیدی کے طور پر بھیجی تھی، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے مہر کے طور پر دیا تھا، تو شوہر کا قول کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ عام طور پر جو عید کے ایام ہے، تو عید کے ایام میں کیا دیے جاتے ہیں، سویاں وغیرہ ہے، یا پھر جو ہے کچھ چھوہارے وغیرہ ہیں، یا پھر کپڑے وغیرہ ہیں، پھر دودھ وغیرہ ہیں۔ تو اس طرح کے چیز شوہر نے لڑکی والوں کو بھیجایا تھا۔ اب وہ بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ مہر کے طور پر بھیجایا تھا، تو وہ عیدی کے سامان کو مہر متصور نہیں کیا جائے گا، اور مطلق طور پر لڑکے کی بات مانی نہیں جائے گی کہ اس کا بھیجنا وہ عیدی ہی تھا، اور یہ عیدی تحفہ ہے اور تحفے واپس نہیں لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لڑکی کے والد نے جہیز کے سامان متعین کیے۔ اب نکاح فسخ ہو چکا ہے، دوسرے سے نکاح ہوا، تو لڑکی مطالبہ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ سامان مجھے چاہیے، یعنی لڑکی کا والد نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے سامان متعین کر دیے کہ یہ چیز ہمیں اپنی بیٹی کو دینا ہے، دیا نہیں گیا ہے، دینا ہے، صرف دینے کے لیے اس نے متعین کیا کہ میری یہ بیٹی ہے، اس بیٹی کو فلاں فلاں سامان دینا ہے، اب اس کی فلاں جگہ شادی ہو رہی ہے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ نکاح فسخ ہو چکا ہے، نکاح ٹوٹ چکا ہے، یعنی اس مقام پر اس کی شادی نہیں ہوئی، اب اس لڑکے کے بجائے لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے بعد اس لڑکی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے مطالبہ کرے کہ آپ نے فلاں جگہ جب میری رشتہ داری طے ہو رہی تھی تو آپ نے میرے لیے فلاں 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 سامان آپ نے متعین کیے تھے، لہذا آپ مقرر کیے تھے، آپ نے فلاں جگہ جب میری شادی ہو رہی تو آپ نے میرے جہیز کے لیے فلاں فلاں سامان کو آپ نے تیار کیا تھا، لیکن اب اس کے بجائے میری شادی فلاں جگہ ہوئی، دوسری جگہ ہو رہی ہے، تو آپ مجھ کو وہی سامان دیں جو آپ نے پہلے متعین کیا تھا۔ تو لڑکی کو یہ مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے متعین کردہ چیزوں کو، مقرر کردہ چیزوں کا مطالبہ کرے۔ ہاں، اب لڑکی کے والد نے اگر اس کو دے دیا تھا، اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، تو پھر وہ اسے لے نہیں سکتا، کیونکہ جہیز میں دیا ہوا سامان واپس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ جو سامان اپنی بیٹی کو یعنی جہیز کے طور پر لڑکی کو دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ پلنگ کے شکل میں ہو یا کسی اور سونے کے شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو بعد میں اس لڑکی کو دینے کے بعد اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو واپس کرو۔ نہ بھائی مطالبہ کر سکتے ہیں، نہ بہن مطالبہ کر سکتی ہے، نہ وراثت کے طور پر اس کے معاملات کو مطالبے کیے جا سکتے ہیں، تو مطلق طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی ہاں دینے کے بعد شوہر بھی نہیں لے سکتا۔ ہاں، دینے کے بعد شوہر بھی نہیں لے سکتا، وہی مسائل تو بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے مہر کے طور پر دیا تھا، تو بعض جگہ قسم کھایا جائے گا، بعض جگہ دیگر حالات ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جو نکاح ٹوٹ جاتی ہے طلاق وغیرہ کے شکل میں، خلا کے شکل میں، تو لڑکے والے بھی عام طور پر لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کو کچھ سونے وغیرہ دیے، کچھ سامان دیے، تو یہ تو مطلق طور متعین ہو گیا کہ لڑکی والے اپنے بیٹی سے، اپنی لڑکی سے کوئی وہ سامان واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر لڑکی اپنی اجازت سے خوشی سے دے تو اور بات ہے، ان کی یہ ملکیت ہے، وہ جیسے چاہیں دے دیں، ہدیے میں دے دیں، تحفے میں دے دیں، صدقہ کر دیں، ان کو اختیار ہے، لیکن ان سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں حق کے طور پر کہ آپ مجھے یہ سامان دے دو، یہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لڑکی والی مطلق طور پر مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا لڑکے والوں نے جو لڑکی کو سامان دیا ہے کیا اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ تو اگر لڑکے والوں نے سامان لڑکی کو اس طور پر دیا کہ اس کو مالک بنا دیا، مثال کے طور پر جب نکاح ہو رہا تھا تو نکاح کے وقت لڑکے والوں نے لڑکی کو 2 تولے سونا دیے،
2 تولے سونا دیے ہیں، ان کو مالک بنا دیے ہیں، ان کو مالک بنا دیا گیا، اختیار دیا گیا، یہ تمہارا ہے، ہم نے آپ کو یہ دے دیا تحفے کے طور پر، یا جو بھی بہرحال دے دیا، عام طور پر وہ دے دیا جاتا ہے ان کو، تو مالک بنا دیا۔ 2 تولے سونے لڑکے والوں نے لڑکی کو دے دیا۔ اب چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد کہ نکاح ٹوٹ جاتی ہے، تو نکاح ٹوٹ گئی طلاق کے شکل میں، تو کیا وہ 2 تولے سونے لڑکی پر واجب ہے کہ واپس ادا کرے، یعنی اس کو لوٹائے؟ تو لڑکے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ ہمارے 2 تولے سونے واپس کرو۔ اور اسی طرح لڑکی والوں کو بھی نہیں ہے کہ وہ جو شوہر کو یعنی دولہے کو جو چیزیں تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے، ہاں جیسا بائک ہے، جی ہاں، گاڑی ہے، گھر کی شکل میں، گھر کی شکل میں، گھر بیٹی کو نہیں دیا آپ نے، جی ہاں، یہ بولتے ہوئے کہتے ہوئے دیا ہے کہ یہ گھر بیٹے میں دولہے پاشا میں یہ تمہارے کو دے رہا ہوں، ہاں صحیح بات ہے، یہ چیز میں تمہارے لیے تمہارے کو دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح جیسا لڑکیوں کو جب کوئی چیز جو ہے شادیوں میں دے دیے جاتے ہیں، واپس نہیں لے جا سکتے ہیں، نہیں لیے جا سکتے ہیں، واپس نہیں لے سکتے ہیں، اسی طرح جو چیز دولہے کو دی جاتی ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ بے شک۔ تو اس کے اندر ایک نقطہ یاد رکھ لیجئے کہ اس میں یہ ہے کہ مالک بنانا، اگر آپ نے اس کو مالک بنا دیا تو نہیں لے سکتے ہیں۔ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیا، اب یہ کہے کہ میں نے تم کو عارضی طور پر دیا تھا، ٹائم پر دیا تھا، جیسا کہ یہ قلم ہے میں نے آپ کو دیا، اس کی 2 صورت ہیں، یا تو میں نے آپ کو صرف ابھی لکھنے کے لیے دیا، یا تو میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے دے دیا، تو چند دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ تو دیتے وقت اس چیز کا تعین ضروری ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں کس نوعیت سے دے رہے ہیں، کیا آپ اس کو پرماننٹ دے رہے ہیں یا اس کو عارضی طور پر دے رہے ہیں، صرف استعمال کے لیے دے رہے ہیں۔ تو کسی بھی سامان کو دیتے وقت یا لیتے وقت اس چیز کا تعین ضروری ہے کہ آپ کس نوعیت سے دے رہے ہیں، یا آپ اس کو ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں، یا پھر کچھ عارضی طور پر دے رہے ہیں، یا امداد کے طور پر دے رہے ہیں، قرض کی شکل میں دے رہے ہیں۔ تو شریعت نے اس چیز پر تاکید کی ہے کہ مسلمان جب آپس میں معاملہ داری کریں تو اس کا تعین کر لیں کہ اس کے اندر کوئی جھول نہ ہو، اس کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہو کہ بعد میں وہ انتشار ہو جائے۔ اسی طرح سے شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ گھر میں سامان ہے، گھر میں چند طرح کے سامان ہے، تو ہر سامان کا مالک ہونا ضروری ہے۔ گھر میں اگر چند چیزیں ہیں، چند سامان ہے، تو اس چیز کا تعین ضروری ہے کہ یہ سامان کس کا ہے، یہ سامان کس کا ہے، یہ سامان کس کا ہے، اس چیز کا تعین ضروری ہے۔ اگر تعین نہ ہو تو بعد میں اختلافات کی شکل اور نزاعات اور جھگڑے کے شکل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر آدمی کا سامان متعین ہوگا، کسی شخص کو 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے میں سے کیا کہتے ہیں کہ 2-3 گاڑی ہے، تو اب یہاں پر یہ چیز تعین ہے کہ متعین ہو جانی چاہیے کہ یہ گاڑی کس کی ہے، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ گاڑی کس کی ہے۔ تو اس چیز کا تعین ہو جانا ضروری ہے۔ تو گھر کے جو سامان ہیں، جو معاملات ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد ہر ایک کا تعین ضروری ہے کہ یہ فلاں 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 کا سامان ہے، اس چیز کا تعین، ورنہ بعد میں اختلافات انتشار ہو جاتے ہیں۔ تو تعین پہلے ہی کر لینا ضروری ہے، ہر سامان کا تعین ہونا چاہیے، یہ سامان کس کا ہے، کس کا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا جو معاملات ہوتے ہیں، تو اگر بیوی کے پاس ہے تو بیوی ادا کرے، اس کے پاس تعین ہے۔ اگر اس نے اپنی بیٹی کے نام سے دے دیا تو بیٹی پر لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، اگر بہو کی ہے تو بہو ادا کرے، شوہر کے پاس اتنی ملکیت ہے تو وہ ادا کرے، والد کے پاس اتنی ملکیت ہے تو وہ ادا کرے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ ابھی تو یہ سامان تو میرے پاس نہیں ہے، میری امی کے پاس ہے، یا میری ساس کے پاس ہے، یا میری بہن کے پاس ہے۔ اس طرح کے معاملات شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا تعین ضروری ہے۔ بہو کے پاس جو سامان ہے اس کی وہ حساب سے وہ معاملہ داری کرے، وہ زکوٰۃ نکالے، اس کے اوپر ہے۔ ساس کے پاس چاہے وہ اس کا ادا کرے۔ تو ہر چیز کا تعین اور مقدار کو معلوم کر کے سامان کی تقسیم وغیرہ کر دینا ضروری ہے، تاکہ آگے چل کر کے اختلافات کی شکل نہ ہو کہ جب وہ معاملات گزر جاتے ہیں تو حصے بنتے وقت پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میرا ہے۔ ایک چیز پر 2 لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ سامان کا تعین کرو، کس کا کیا ہے، وہ اس کے لیے نام اور اس کے لیے یہ مشہور ہونا چاہیے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ شہرت ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد لڑکی والوں نے نکاح یا رخصت کے وقت شوہر سے کچھ لیا ہو، یعنی بغیر لیے رخصتی سے انکار کر رہا ہے۔ لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے شوہر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اتنے پیسے لاؤ یا اتنی یہ سامان لاؤ تو ہم اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کریں گے، اگر تم نے نہیں دیا تو ہم حوالے نہیں کرتے۔ تب یہ شکل کیا کہلائے گی؟ تو اب اس کے بعد اگر کسی نے لڑکی والوں نے کہا ہے کہ تم اتنے حوالے کرو میرے پاس ہمارے پاس، اس کے بعد تم اپنی بیوی کو لے جاؤ، ہم لڑکی کو تمہارے حوالے۔ نکاح ہونے کے بعد لڑکی والوں نے کچھ مطالبہ کیا لڑکا سے کہ اتنا لا لو، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو تم لے کر کے جاؤ یہاں سے۔ تو اب جو یہ مطالبہ جو ہے ان کا تو کیا ہے، یہ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں فقہا؟ تو یہ لڑکی والوں نے نکاح یا رخصت کے وقت شوہر سے، یا پھر جو نکاح ہونے والی نکاح کے وقت لڑکے والے
نکاح کے وقت لڑکی والے لڑکا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہارا نکاح اسی شکل میں ہوگا کہ تم 10,000 روپے دو مجھ کو. نکاح کے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ تم 10,000 روپے دو تب جا کے تمہارا نکاح ہوگا. یہ نکاح کا معاملہ الگ ہے اور لین دین الگ ہے. تو اس طرح کا جو معاملات ہیں وہاں پر تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ نکاح کے وقت یا رخصت کے وقت شوہر سے کچھ لیا ہو، یعنی بغیر لیے انکار کر رہا ہے، رخصتی کے لیے انکار کر رہا ہے، نکاح کے لیے انکار کر رہا ہے، تو بعد میں شوہر وہ واپس لے گا. اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کی قیمت واپس لے گا، کیونکہ یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے. تو یہ لازم ہے کہ اگر کچھ نکاح کے وقت کچھ اس نے رقم دیا تھا لڑکی والوں کو، یا پھر جو ہے رخصتی کے وقت کچھ رقم دیا تھا یا کوئی سامان دیا تھا لڑکی والوں کو، تو شوہر پر یہ حق ہے، شوہر کا یہ اختیار ہے کہ بعد میں وہ سامان جس شکل میں بھی دیا تھا اس کو کیا کریں، واپس کریں، اس کو لے لیں. اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی، وہ چیز ختم ہو گئی تو اس کی قیمت لے لیں. کوئی سامان دیا تھا، کوئی چیز دیا تھا تو اس کی قیمت جوڑ کر کے لے لیں، کیونکہ یہ رشوت ہے اور یہ سود کی شکل ہے. تو اس کے بعد رخصت کے وقت جو کپڑے دیے جاتے ہیں وہ تملیک ہے، واپس نہیں لیا جا سکتا. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ رخصت کے وقت یعنی رخصتی کے وقت جو لڑکی کو سامان دیا جاتا ہے کپڑے وغیرہ کے شکل میں، تو یہ تملیک ہے. تملیک کے معنی ہے کہ مالک بنا دینا. جب کسی چیز کا مالک بنا دیا جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو تحفہ دے کر کے واپس لے لے تو اسی طرح سے گویا کہ ایک شخص نے الٹی کیا، یعنی قے کیا اور اپنی قے کو وہ چاٹ لیا. تو اس طرح سے معاملہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز تحفہ دینے کے بعد، ہدیہ دینے کے بعد، کچھ دینے کے بعد پھر واپس لینا، گویا کہ یہ وہی معاملہ ہے کہ الٹی کرنا اور اپنی قے کو چاٹ لینا ہے، اس کے مترادف ہے. تو کوئی شخص کیا یہ پسند کرتا ہے کہ اپنی الٹیوں کو، اپنی قے کو وہ چاٹ لے، کھا لے، واپس دوبارہ اس کو وہ کھا لے؟ تو جس طرح سے ہر شخص اس سے گھن کرتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح سے کسی کو تحفہ دینے کے بعد، کسی کو کوئی ادا کرنے کے بعد اس سے واپس لینا گویا کہ اسی کے مترادف ہے، اسی کے مماثل ہے. تو چاہیے کہ کسی کو کچھ دینے کے بعد اس کا مطالبہ کریں تو ایک اس کا حق ہو. اگر تملیک ہے تو تملیک کے طور پر دیا گیا سامان کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ مطالبہ نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑکی ماں باپ کے مال سے دستکاری کے ذریعے جہیز کے سامان تیار کی ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی ماں کی طرف سے اس میں میراث طلب کرے. اب لڑکی اپنی زندگی میں ہی کچھ ماں باپ کے سامان میں سے، ماں باپ کے مال میں سے، ماں باپ کے پیسوں میں سے کچھ سامان تیار کیا، کہ کچھ اس نے اپنی صنعت کے ذریعے سے، اپنی کاریگری کے ذریعے سے، دستکاری کے ذریعے سے کچھ اس نے تیار کیا. اگرچہ کہ لڑکے ماں باپ کے مال میں سے ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کے مال میں سے کہ لڑکی نے اپنے ہاتھوں سے کچھ تیار کیا، اپنے لیے، اپنے جہیز کے لیے تیار کیا ہے، اس نے کچھ بھی تیار کیا اس نے. اب ماں کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو گیا تو لڑکی کے بنے ہوئے سامان میں سے ان کے بھائیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بھائی مطالبہ کریں کہ یہ سامان جو میری بہن نے یا پھر میری لڑکی نے جو بنایا ہے اس کا ہمیں حق ملنی چاہیے یا یہ سامان تقسیم ہونی چاہیے. یہ جائز نہیں ہے کہ نہ تو باپ کے لیے نہ تو بھائی کے لیے ماں کے انتقال ہونے کے بعد یا باپ کے انتقال کے بعد کہ اس میں وہ حصے لگانے لگائیں اور اس کے چیزوں کو، اس کے بنائے ہوئے چیزوں کو آپس میں تقسیم کریں. یہ جائز نہیں ہے اور اس میں میراث بھی طلب نہیں کر سکتے. اس کے بعد مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کے لیے باپ کے مال سے کچھ جہیز کا سامان تیار کیا. اب باپ خاموش رہا، ماں مر گئی تو والد نے ماں سے طلب نہیں کر سکتا، وہ سامان کو طلب نہیں کر سکتا. مسئلہ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی ایک ماں ہے، اپنی بیٹی کے لیے والد کے مال سے بیٹی کے لیے سامان جہیز تیار کر رہا ہے. اب اتنے میں یہ ہوا کہ ماں کا، اب والد بھی خاموش ہے، اتنے میں یہ ہوا کہ ماں کا انتقال ہو گیا. اب ماں کا جب انتقال ہو گیا تو وہ سامان جو تیار کیا گیا تھا تو اس نے سامان اپنی بیٹی کے لیے تیار کیا تھا. تو اس کے انتقال ہونے کے بعد لڑکی کا والد یعنی وہ شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سامان جو تیار کیا گیا ہے یا میرا ہے یا سب کا ہے، کیونکہ ماں نے اس سامان کو مختص کیا تھا کس کے لیے؟ اپنی بیٹی کے لیے. تو وہ سامان ان کی بیٹی کے لیے ہی رہے گا. اب اس کے بعد جس گھر میں زوجین یعنی شوہر بیوی رہتے ہیں تو اس میں کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کے ہوتے ہیں، کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، سرکاری سامان بھی ہوتے ہیں اور کچھ خاص بھی ہوتے ہیں. تو جس گھر میں زوجین رہتے ہوں اس میں کچھ سامان ہے تو جس کا دونوں مدعی ہے کہ دونوں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. تو ایسے سامان کہ جس پر دونوں دعویٰ کریں، شوہر بھی دعویٰ کریں کہ یہ میرا ہے، بیوی بھی دعویٰ کریں کہ یہ میرا ہے. تو اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہ سامان عورتوں کے استعمال کے لائق ہیں یا پھر مردوں کے استعمال کے لائق ہیں. تو اگر وہ سامان عورتوں کے استعمال کے لائق ہیں تو عورت کو دیا جائے گا، اگر مرد کے استعمال کے لائق ہیں تو مرد کو دیا جائے گا. جیسا کہ برقع ہے، یہ عورت کے استعمال کے لیے ہے، شوہر اس میں دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ کرنا ضائع ہے. اوڑھنی ہے، ساڑی ہے، اسی طرح سے عورتوں کے سوٹ ہے
اس طرح کے اگر چیزوں میں اگر دونوں مل کے دعویٰ کر رہے ہیں تو عورت کی بات ہی قابل قبول ہوگی، کیونکہ وہ سامان عورت کے استعمال کرنے کے لائق کے لیے ہے۔ اب مرد کے استعمال کے لیے لائق ہے، جیسے کہ ہتھیار ہے، سواری ہے، ہتھیار وغیرہ ہے، اور امامہ ہے، تو اس طرح کے سامان جو مرد کے استعمال کرنے کے لائق ہیں تو یہ سامان مرد کو ہی دیے جائیں گے، کیونکہ وہ استعمال ان کے لیے۔ اگر دونوں کے استعمال کے لائق ہوں، یعنی وہ سامان اس طرح کے دونوں کے استعمال کے لائق، جیسا کہ ایک لحاف ہے، ایک کمبل ہے، کہ عورت بھی استعمال کر سکتی ہے، مرد بھی استعمال کر سکتا ہے، تو اگر دونوں کے استعمال کے لائق ہیں تو مرد کو دے دیں گے۔ اگر وہ سامان دونوں کو استعمال کے لائق ہیں تو مرد کو ہی دیا جائے گا۔ اگر عورت گواہ پیش نہیں کر سکی تو عورت اگر گواہ پیش کر دی کہ یہ میرا ہے، تو عورت گواہ پیش کرنے کے بعد دونوں، یعنی وہ سامان جو دونوں مشترکہ طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو عورت پر لازم ہے کہ اپنا دعویٰ کے وقت وہ گواہ پیش کریں۔ اگر گواہ پیش کر دی تو وہ سامان اس کو مل جائے گا، اگر گواہ پیش نہ کر سکی تو وہ سامان مرد کو مل جائے گا۔ تو یعنی عورت کے سامان کے حصول کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ کو پیش کریں۔ اگر گواہی کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سامان عورت ہی کا ہے تو اس سامان اور عورت کو دیا جائے گا، عورت اس کی مالک بنے گی۔ اگر وہ پیش نہ کر سکی گواہ کو تو اس سامان کا مالک مرد ہی رہے گا۔ تو یہ مسائل جو مختلف، کہ وہ عورت کے استعمال کے لیے ہو، ہاں وہ نہیں، عورت کے استعمال کے لیے نہیں، مشترکہ سامان کی بات کر رہے ہیں، ایسا سامان جسے یہ دونوں استعمال کر یوز کر سکتے ہیں، عورت بھی ایسے مشترکہ سامان، جیسے بکٹ ہے، کہ چادر ہے، یا پھر کمبل ہے، لحاف ہے، گدا ہے، توشک ہے، یا کیا کہتے ہیں کہ بیڈ ہے، تو اس طرح کے چیزوں پہ دونوں بھی حق ہو سکتے ہیں، دونوں کا بھی حق ہو سکتا ہے، اور دونوں بھی عورت کو گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر گواہ پیش کر دی تو ان کا ہے، اگر گواہ پیش نہ کر سکی تو وہ مرد کا ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے دیگر مسائل بیان کیے جا رہے تھے کہ شوہر بیوی کے درمیان جو آپس میں جو لین دین ہوتے ہیں، ان لین دین تک وہ کہاں تک جو ہے وہ ہدیے کی شکل ہوتے ہیں، کہاں تک وہ تحفے کی شکل ہوتے ہیں، اور کہاں تک وہ مہر کی شکل ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بتایا گیا آج کے درس میں۔ اب اس کے بعد اس درس کے بعد کچھ وہ باتیں ہیں کہ جن سے جو ہے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، کہ یہ ایک الگ مسئلہ، یہاں سے نفس مسئلہ بدل رہا ہے۔ تو نفس مسئلہ جی کچھ سوال ہے کچھ؟ جی ہاں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب یہاں سے جو ہے ایک حدیث شریف ہے کہ اذا مس امراتن، کسی شخص نے اگر کسی عورت کو چھوا ہے تو اس کے جو ہے بیٹی اور اس کی جو ہے ماں اس شخص کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلے انشاءاللہ یہاں پر بیان کیے جائیں گے اگلی نشست میں۔ تو صرف آج کے نشست کا خلاصہ یہی رکھیں کہ آپس میں جو شوہر بیوی کے درمیان لین دین ہوتے ہیں، جو دو خاندانوں کے درمیان جو لین دین ہوتے ہیں، تو ان لین دین کا جو ایک معیار ہے، جو معاملہ ہے، اس کے متعلق ہر چیز وضاحت ہونی چاہیے، اور ہر چیز وضاحت کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرف پر، عادتوں پر محمول ہے، وہ عادتوں کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے۔ اور جو سامان جس کو مالک بنا دیا گیا، اس سامان کا ملک کا اعادہ نہیں ہو سکتا، اس کو واپس دوبارہ نہیں لیا جا سکتا، جیسا کہ حدیث شریف کی روشنی سے بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کو کوئی شخص اگر کوئی چیز کسی کو مالک بنا دیتا ہے پھر اس سے واپس لیتا ہے، تو گویا کہ وہ اسی طرح ہے کہ گویا کہ وہ قے کیا اور اپنے قے کو وہ چاٹا ہے۔ تو جس طرح سے یہ چیز گویا کہ کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے، اسی طرح سے وہ شخص بھی اسی طرح سے ہے کہ گویا کہ وہ سامان دے رہا ہے پھر اس کو واپس لے رہا ہے۔ تو یہ بڑی معیوب بات ہے کہ جب تک معاملات اچھے ہوتے ہیں، جب تک معاملات سازگار ہوتے ہیں، حالات اگر مناسب اور بہتر اور معیار ہوتے ہیں، اس وقت تک سب کچھ چلتا ہے، اچھا لین دین چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ذرا برابر بھی رشتہ داری میں اگر تھوڑا 19-20 ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ خراش ہو جاتی ہے، کچھ کھٹے میٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ باتیں آتی ہیں، پرانی باتیں کہ جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ واپس کرو، جو مجھ کو دیا گیا تھا واپس کرو۔ تو اس طرح کے معاملات، حالات موجودہ تناظر میں، موجودہ حالات دور میں ایسے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو چاہیے کہ شریعت اور اسلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے جس چیز کا جس کو مالک بنا دیا گیا وہ اس کے پاس ہی رہنی چاہیے، چاہے اس میں اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نقصان کہ گویا کہ اگر ہم اس کو وہ چیز واپس لے لیں گے تو یہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم نے اس چیز کو اس کو واپس مالک بنا دیا ہے۔ مالک بنا دے کے بعد ہم اسے کیسے لے سکتے ہیں؟ تو تحفے اور تحائف کو یہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ البتہ جو بیوی کو جو مہر ادا کی شکل میں ہے، تو کوئی اگر مہر کے شکل میں بیوی کو کچھ ادا کر رہے ہیں تو شخص پر لازم ہے کہ وہ شخص جو ہے سامان دیتے وقت یا پیسے دیتے وقت ضرور یہ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو یہ رقم دیا ہے یا سامان دیا ہے، مہر کے عوض میں دیا ہے، مہر کے پیسوں میں اس سے محسوب کیا جائے گا کہ اگر اس کے ذمے میں
उसने 30,000 रुपये का महर बांधा था, 10,000 रुपये उन्हें महर मुअज्जल दे दिया, नकद दे दिया, अब 20,000 रुपये उसके बाकी है। 20,000 रुपये अगर बाकी है उसको, तो अब उसको अदा करना है। तो एक मरतबा उसने साड़ी ला के दे दी बीवी को, तो उसने ये कहा कि भाई ये महर के हैं, तो उसमें से अगर 500 रुपये की साड़ी है तो 20,000 में 500 रुपये कट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। उसी तरह से एक मरतबा उसने तो 1,000 रुपये उनके हाथ में दे दिया, अब उसने ये कहा कि भाई मैं आपको ये महर के तौर पर दे रहा हूँ, तो 1,000 रुपये से कट हो जाएंगे। तो जब भी महर के पैसे देना है तो उसको तस्करा कर दें, ताकि आगे चल कर के नीयत में रख के ये ना कहो कि मैं नीयत में यह है कि मैं महर के पैसे दे रहा हूँ, लेकिन बाद में उसका तस्करा ही ना हो, औरत ये समझे कि मुझे तोहफे के तौर पर दिया है। तो बहरहाल महर के पैसे जब भी दिया जाए तो उसको अदा हो जाए। और ख़ुसूसी तौर पर जो लड़के वाले जो अपनी बेटी को, लड़के वाले जो अपनी बहू को, यानी अपनी होने वाली बीवी को जो सोने देते हैं, तो वो सोना को चाहिए कि वो सोना इसमें यानी महर में वो महसूब कर लें, महर में वो महसूब मिन्हा कर लें। यानी एक शख्स ने 4 तोले सोने के वज़न में उसने निकाह किया है, अब उसमें 2 तोले सोना दिया जा रहा है, तो ये तो एक शक्ल उसकी है कि तोहफे में है, एक शक्ल उसकी ये है कि आपने तोहफे में दिया। 4 तोले सोना है, 1 तोला मुअज्जल के तौर पर दिया गया, मुअज्जल यानी नकद दिया गया, 1 तोला नकद दिया गया, तो वो नकद दिया गया तो उसमें महर में ले लें। या फिर जो है 2 तोले दिए जा रहे हैं तो 2 तोले को आप जो है महर में ले लें। यानी जो भी आप रकम या फिर जो भी जो है सोना औरत को दिया जा रहा है, अगर उसके तोहफे के तौर पर दे रहे हैं तो वो तोहफे के तौर पर देने वाला सामान महर में शामिल नहीं होगा, क्योंकि महर का मामला अलग है, तोहफे का मामला अलग है, तो महर में शामिल नहीं हो सकता। अगर आप उसको महर में शामिल कर रहे हैं, तो अगर आप उस तोहफे को महर में शामिल कर रहे हैं तो आप उसका तस्करा कर दें कि मैंने देते वक्त तस्करा कर दें कि मैंने 4 तोले सोने पर मैंने आपसे महर निकाह किया है, लिहाजा मैं जो ये 2 तोले या 3 तोले मैंने सोना दिया है, ये 3 तोले सोने महर के हैं। अब उसके बाद आपका सिर्फ 1 तोला सोना मुझ पर बाकी रहा, आप 1 तोला सोना मुझसे पाएंगे। तो ये तस्करा कर दें, तो ताकि औरत ये समझे कि भाई जो 2-3 तोले मुझे मिले हैं ये मेरे महर के हैं, अब सिर्फ मुझे 1 तोला मिलना है, वो शोहर से 1 तोला मैं उससे पाऊँगी और 1 तोला मुझे सिर्फ उससे लेना है। तो ये भी अगर तस्करा हो जाता है तो ये बाद में जो है इख्तलाफ और इंतशार नहीं होते हैं, क्योंकि पता चल जाता है, बात वाज़े हो जाती है कि ये चीज़ जो औरत को दिया गया या उसके हक़ हैं उसको दे दिया गया, हमेशा के लिए दिया गया, बाद में इसका लौटाना या उसको वापस लेना या उसका मुतालबा करना, इसका मर्द को कोई हक़ और कोई इख्तियार नहीं है। तो आज के दर्स का ख़ुलासा यही है कि आपस में लेन देन के वक्त बहुत ही एक शाइस्तगी से होनी चाहिए और बहुत ही वजाहत के साथ होनी चाहिए। कोई जहन में बात रखते हुए लेन देन ना हो और दिल में रखते हुए बात लेन देन ना हो, तो वजाहती लेन देन हो, जो तोहफ़ा है वो ज़ाहिर हो, जो हदिया है वो भी ज़ाहिर हो, जो महर है वो भी ज़ाहिर हो। तो आज की इन गुफ्तगू के कलमात को जहन में रखें। रब ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।